أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہے؟ علی عباس، جوہر، افنان؟ جی آج آن لائن والا کوئی نہیں آیا ہے، اتفاق سے دیکھیے پہلی بار ایسا ہوا۔ چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں؟ اسم کے اعراب کے بارے میں۔ اسم کے اعراب کے بارے میں بتایا تھا اسم میں کتنے اعراب آ سکتے ہیں؟ رفع، نصب، جر۔ فعل میں کتنے اعراب آ سکتے ہیں؟ ادھر دیکھیے فعل میں اعراب، اعراب فعل یہی ہے نا، اعراب فعل۔ فعل میں کتنے اعراب آ سکتے ہیں؟ تین۔ رفع، بولیے، جزم، یا رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جزم آئے گا۔ رفع کب آئے گا فعل کے اندر علی عباس؟ فعل مضارع عامل ناصب کو جزم سے خالی ہو، یعنی ناصب اور جازم سے خالی ہو تو مرفوع ہوگا۔ علامت رفع آئے گا تو اس کو ہو جائے گا مرفوع۔ علامت رفع کیا ہوگی فعل میں؟ 5 جگہ ضمہ، 7 جگہ نون اعرابی۔ 1 4 7 13 14 نمبر کے صیغے میں آئے گا ضمہ، 7 میں نون اعرابی، چھٹا اور پاوا صیغہ ہوتا ہے مبنی۔ جی آپ بتائیے افنان، نصب کب آئے گا فعل مضارع پہ؟ نصب دینے والا کوئی عامل فعل مضارع کے شروع پر آ جائے۔ جی لن ہے اذن، بہرحال نصب آئے گا جب۔ علامت نصب کیا ہوگی؟ 5 جگہ جہاں مضارع مرفوع میں ضمہ تھا وہاں فتح آ جائے گا اور 5 جگہ سے ہو جائے گا۔ دن بدن ایسا کیا ہوتا جا رہا ہے کہ لال پہلے تو اتنا اچھا چمکتا تھا، اب لال روشن کیا جو چمکتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے لن ینصرا، جہاں جہاں ضمہ تھا وہاں وہاں فتح آ جائے گا۔ جہاں جہاں نون تھا اعرابی حذف ہو جائے گا۔ ینصرانے تھا ہو جائے گا ینصرا، لن ینصرا۔ ٹھیک ہے جی علی جوہر، فعل مضارع پہ فعل کے جازم کب آتا ہے فعل مضارع کا؟ جب عوامل جازم نہیں آتا، جب جازم آ جائے یا عوامل جزم دینے والے عامل میں سے کوئی آ جائے۔ جزم دینے والے عامل 2 طرح کے ہیں نا، جو ایک فعل کو جزم دینے والا کچھ وہ ہے جو 2 فعل کو جزم دیتے ہیں، 2 فعل مضارع کو واضح شرط و جزا کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیے نام کے لیے کوئی ایک تو آیا جی بطول۔ جزم آئے گا جب جزم دینے والا عامل فعل مضارع کے شروع میں آ جائے، جب جزم تو جزم آئے گا۔ علامت جزم کیا ہوگی؟ جہاں جہاں فعل مضارع میں ضمہ تھا مرفوع میں وہاں وہاں سکون، اور اگر حرف علت نہ ہے تو، اگر حرف علت ہو تو خود حرف علت کوئی علال کا قصبہ پائے گا جی، اور جہاں جہاں نون ہے وہ ہو جائے گا ینصرا۔ یہ پڑھتے آ رہے ہیں کافی پہلے سے۔ فعل کے اندر 3 ہی اعراب آ سکتے ہیں، رفع، نصب، جزم۔ رفع کب آئے گا؟ جب فعل مضارع پر کوئی نصب یا جزم دینے والا عامل نہ ہو۔ جزم جی جب مرفوع ہوگا۔ علامت رفع کیا ہوگی؟ علامت رفع یا ضمہ ہوگی یا نون۔ نصب کب آئے گا؟ جب فعل مضارع پر نصب دینے والا کوئی عامل آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہوگا۔ علامت نصب کیا ہوگی؟ فتح اور نصب نون۔ جزم کب آئے گا؟ جب جزم دینے والا کوئی عامل آ جائے فعل کے شروع میں فعل مضارع پہ۔ علامت جزم کیا ہوگی؟ جہاں جہاں ضمہ تھا وہاں سکون، اور جہاں جہاں نون مل جائے گا۔ یہ تو تھا فعل کا اعراب جو ہم بہت پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، 4 5 درس کے کہاں سے۔ پھر بات چلی تھی اسم کے اعراب کے بارے میں۔ کس کے؟ اسم کا اعراب بتایا تھا، اعراب اسم، اعراب اسم۔ جی رئیسہ آج کہاں تھی آپ؟ اتنا لیٹ ہو گیا آج۔ اعراب اسم رئیسہ جی واٹس ایپ پروگرس بند ہو گیا تھا۔
व्हाट्सएप प्रोग्रेस कैसे है, नहीं समझा नहीं। व्हाट्सएप ही ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा व्हाट्सएप ऑन नहीं हो रहा था। इसमें पर क्या इराब आ सकता है रईसा, रफ आ सकता रफ, है, नस्ब और जर। आ सकता है। इसमें पर जब रफ आएगा कितने मकाम पे आएगा, 9 मकाम 9 मकामात पे आएगा। तब जब फाइल नाइब फाइल फाइल वाक़ हो, मारिफत, मुब्तदा, खबर, अफ़आल नाक़िस, अफ़आल मुक़र्रिबा, माला शदीद लैसा, अफ़आल नाक़िस मुक़र्रिब इस्म हो और हुरूफ मुशब्बहातुन बिल फ़िअल की खबर आखिर की खबर। नस्ब आएगा कितने मकामात पर, 9 मकामात। 9 मकामात पे रफ है। आएगा तो अलामत रफ क्या होगी रईसा इसमें, या तो इसमें ज़म्मा होगी, ज़म्मा, अलिफ, या वाव। अलिफ होगी, अस्सईदाने, अस्सईदाने, अस्सईदूना, या वाव होगी, अस्सईदूना या अस्सईदूना या अबू हो, अस्सईदूना या अबू हो। ठीक है, या वाव होगी। देखिए अबू हो में वाव है, यानी अस्माए सित्ता में जमा मुज़क्कर सालिम में वाव, तस्निया में अलिफ और मुफरद में ज़म्मा। इसमें मुफरद जमा मुकस्सर मुअन्नस सालिम। नस्ब कितने मकामात पे आता है रईसा, 14 14 मकामात। मकामात पर। ये कहाँ 5 मफूल, हाल 5 तमीज़ मुस्तस्ना हाल तमीज़ मुनादा, मुस्तस्ना मुनादा, अफ़आल नाक़िसा, अफ़आल मुक़ारिबा, हुरूफ शबीह लैसा की खबर मंसूब, हुरूफ मुशब्बहातुन बिल आइल फी जिन्स का इस्म मंसूब। 5 9 5 14 मंसूब होगा। इसमें मंसूब होगा तो अलामत नस्ब क्या होगी, बोलिए, या फतहा होगा, सही फतह, अलिफ। अलिफ होगा, जैसे अब जी या होगी, या होगी कहाँ तस्निया में, अस्सईदैने, अस्सईदैने, देखिए या है, या वहां पर फतहा, जब मुज़क्कर सालिम में भी या ही होगी, लेकिन या से पहले कसरा होगा, अस्सईदीना, अस्सईदीना, दीना, या फतहा होगा, या होगी, या अलिफ होगा अस्माए सित्ता में अबा हो, या फिर कसरा होगा जमा मुअन्नस सालिम में मुस्लिमा तीन। ठीक है, रईसा मौलाना जी, अली अब्बास, जौहर, अफनान, बतूल। तो इसम पर नस्ब की अलामत जब भी मंसूब होगा, नस्ब की अलामत या फतहा होगी, कहाँ होगी, इसमें मुफरद और जमा मुकस्सर में, या होगी तस्निया में जमा मुज़क्कर सालिम में, अलिफ होगा अस्माए सित्ता में, उससे कसरा होगा जमा मुअन्नस। जब कितने मकामात पर आता है इसम पर रईसा, 2 मकामात पर। 2 मकामात पर, या तो उसको हर्फ जर दाखिल हो जाए, या मुज़ाफ इलैह उसकी चीज इसम की तरफ किसी चीज की निस्बत दे दी जाए तो मजरूर हो जाता है। ठीक है, आइए इजाफत दे दी जाए। जर की अलामत क्या है, इसमें कसरा या, इसमें मुफरद जमा मुकस्सर जमा मुअन्नस सालिम में कसरा, अलिफ या, तस्निया जमा मुज़क्कर सालिम में वही, जैसे वही है जो यहाँ था, अस्सईदैने और अस्सईदीना सेम है। देखिए आप जी, हालत नस्ब जर में तस्निया जमा मुज़क्कर सालिम सेम है, अस्सईदैने, और या होगा अस्माए सित्ता में अभी है, और फतहा कहाँ होगा, गैर मुनसरिफ। तो अलामत रफ कितनी है, 3, ज़म्मा, अलिफ, वाव। अलामत नस्ब कितनी है, फतहा, या, अलिफ। 4 है। अलामत जर कितनी है, कसरा, या, देखिए या यहाँ पे तीनों में या है, कसरा या फतहा, कसरा या फतहा, ये अलामत जर है। ये हमने सारे पढ़ लिए, मकामात भी पढ़ लिए, इसमें कहाँ मरफू होता है, इसमें कहाँ मंसूब होता है, इसमें कहाँ मजरूर होता है, और एराब की अलामत तो आपने ये देख ली। ठीक है, देखते ही आ रहे हैं। आज हम जर के इसमें मजरूर की बात चल रही थी, वो दोनों हमने पढ़ ली, तो उसकी आज तमरीनें होनी थी, लेकिन तमरीनों से पहले रईसा यहाँ पर एक नक्शा है, सारे आपको एक साथ जमा करके, जो मैं आपको हमेशा कराता चला रहा था। अलामत है एराब और अक़साम इस्म की अक़साम में एराब की अलामतों के लिए उनका नक्शा है, ये जदवल यानी नक्शा। देखिए इस्म की किस्म देखिए कौन कौन सी हैं, इसमें सालिम, मुनसरिफ और जमा मुकस्सर। इसमें गैर मुनसरिफ,
جمع مؤنث سالم، اسماء ستہ، تثنیہ، جمع مذکر سالم، اس میں منقوص، اس میں مقصور، مضاف وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اعراب کیا ہوگا آپ دیکھیے، اس میں سالم اور جمع مکسر، حالت رفع میں دیکھیے رجل ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ ہے۔ دیکھیے کس میں یہ جمع مکسر میں، دیکھیے کسا بھی اب جوائن ہوئی ہے۔ کہاں تھے آپ لوگ کسار اتنے سارے کے سارے، اتنا لیٹ لیٹ جوائن ہوئے؟ تو اس میں سالم منصرف اور جمع مکسر میں دیکھیے حالت رفع میں ضمہ ہوگا، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں رئیسہ کسا کسرہ یا کسرہ ہوگا۔ اور غیر منصرف میں کیا ہوگا؟ یہ تو منصرف کی بات تھی۔ غیر منصرف میں حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں بھی فتح، ابراہیم و ابراہیمہ ابراہیمہ دونوں میں، یوسفہ یوسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ حالت نصب میں تو ہے ہی فتح، حالت جری میں بھی اس میں فتح آتا ہے۔ جمع مؤنث سالم میں حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی اور جری میں دونوں پہ کسرہ، یاد ہے نا، حالت نصبی میں بھی کسرہ آتا ہے اور حالت جری میں تو آتا ہی کسرہ ہے جمع مؤنث سالم میں۔ اسماء ستہ میں تینوں کے تینوں اعراب حرف والے ہوتے ہیں، حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا۔ ابو ہو، ابا ہو، ابی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں۔ تثنیہ میں حالت رفع میں آپ جانتے ہیں الف، لیکن حالت نصب اور حالت جر دونوں میں یا آتی ہے، سعیدین سعید دونوں میں، ٹھیک ہے؟ مسلمین مسلمین، حالت نصبی میں بھی یا، حالت جری میں بھی یا، لیکن یا سے پہلے فتحہ ہے۔ کسا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کسا کسا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں تھی آپ؟ چلیے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خدا شفا بھی دے انشاءاللہ۔ دیکھیے حالت نصبی میں یا ما قبل فتح، حالت جری میں بھی یا ما قبل فتح، لیکن جمع مذکر سالم میں حالت رفع میں واو ما قبل ضمہ، حالت نصبی میں بھی یا ما قبل کسرہ، حالت جری میں بھی یا ما قبل کسرہ۔ اس میں منقوص میں تو آپ جانتے ہیں، یاد ہے تیسرا درس اس کتاب کا، کچھ ایسے جن کا تینوں اعراب تقدیری یاد ہے، رئیسہ یہ بول گئی آپ نہیں تھی، قصہ تھی۔ اعراب تقدیری، ظاہری اور محلی۔ اعراب ظاہری جو لفظ میں دکھتا ہے، اعراب تقدیری یعنی ہوتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کا تینوں حالتوں میں نہیں دکھتا، پوشیدہ رہتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کا ایک حالت میں نصبی میں دکھ جاتا ہے۔ اس میں منقوص میں حالت رفعی میں ضمہ تقدیری رہتا ہے پوشیدہ، جاء القاضی ضمہ پوشیدہ، لیکن رأیت القاضیہ حالت نصبی میں فتحہ ظاہر رہتا ہے اور حالت جری میں بھی کسرہ پھر پوشیدہ، مررت من القاضی، لیکن اس میں مقصور میں تینوں حالتوں میں پوشیدہ رہتا ہے۔ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، سمعت من موسیٰ، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ، تینوں حرکتیں پوشیدہ رہتی ہیں، ہوتی ہیں لیکن پوشیدہ۔ وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، غلام غلامی، کتاب کتابی، والد والدی، اس کا بھی تینوں حالتوں میں پوشیدہ رہتا ہے ضمہ۔ تینوں حالتیں کون سی؟ رفع کی حالت، نصب کی حالت، رئیسہ اور جر کی حالت، تینوں حالت پوشیدہ رہتا ہے۔ آج ہم آئیے پرسش و تمرین کے اوپر۔ پرسش و تمرین، رئیسہ آپ بتائیے اضافت کی تعریف کیجئے ایک مثال کے ساتھ۔ الف با اضافہ یعنی ایک اسم کا دوسرے کی طرف نسبت دینا، اس طرح کے پہلے والا کو پہلے مضاف، دوسرے کو پہلے مضاف، یعنی جس اسم کو نسبت دی جا رہی ہے وہ اسے کہیں گے مضاف، جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے مضاف الیہ۔ یہ تو تھا اضافت کی، لیکن مضاف اور مضاف الیہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ مضاف یعنی وہ اسم جس کو اضافت دی گئی ہو، مضاف الیہ یعنی وہ اسم جس کی طرف نسبت دی۔ جملہ ذیل را نیچے جو جملہ دے رکھا ہے اس کی مثال کے ساتھ توضیح دیجئے۔ جملہ کیا ہے؟ مضاف ہرگز تنوین و نون مثنیٰ و جمع قبول نہیں کند۔ آپ کے مضاف کبھی بھی تثنیہ کا تنوین اور نون ساکنہ قبول نہیں کرتا۔ جیسے غلام و سعید میں غلام نہ تو تنوین ہے، غلام نہ تثنیہ کا نون آئے گا اس میں، نہ ہی جمع کا۔ اضافت معنویہ میں تین حرف، جو اضافت معنویہ کسے کہتے ہیں بھائی بتائیے؟ اضافت معنوی کسے کہتے ہیں؟ ایک اسم کا دوسرے کی طرف نسبت دینا، اور جب نسبت دیتے ہیں تو اس میں اکثر حرف جر
مقدر فرض کیا جاتا ہے. جب بھی حرف جر مقدر فرض کیا جائے تو اضافت معنوی معنوی ہے مقبول. رئیسہ کسا اضافت معنوی میں ایک حرف جر فرض کرنا پڑتا ہے مقدر. وہ تین ہی ہو سکتے ہیں فی من اور لام. تو تین حرف جر میتوانا در تقدیر باشد. تین حرف جر مقدر ہو سکتے ہیں. تو نیچے کی مثالوں میں آپ کو حروف جری در تقدیرات جو حروف جر مقدر ہیں کون سے حروف 6 حروف جری مقدرات در تقدیرات کون سے حرف جر مقدر ہیں آپ کو معلوم ہے نا. من کہاں پہ مقدر مانا جائے گا جہاں پر جنس کو مضاف مضاف کی جنس کو بیان کرے. فی کہاں ہوگا جب مضاف مضاف وقت جگہ کو بیان کرے. لام کب ہوگا جب مضاف کا مالک ہو. آئیے خاتم و فضت میں کون سا حرف جر مقدر مانا جائے گا. یہاں پہ صاحب مضاف کی جنس کو بیان کر رہا ہے تو من خاتم من. کتاب اللہ اللہ مضاف مالک ہے کتاب کا لے آئے گا کتاب للہ. خاتم من ذهب کتاب للہ. صلاۃ العصر مضاف الیہ مضاف کے وقت کو بیان کر رہا ہے صلاۃ فی العصر. قیام اللیل یہاں بھی مضاف الیہ مضاف کے وقت کو بیان کر رہا ہے قیام. جو دیکھیے اب آپ کہیں گے مضاف پہ تنوین نہیں آتی تو آپ قیام کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن اگر حرف جر ظاہر کریں گے پھر تنوین آ جائے گی کیوں پھر مضاف تھوڑی ہوگا. وہ مضاف تو جب بھی مقدر ہوا حرف جر قیام اللیل لیکن آپ نے قیام قصا فی اللیل. رئیسہ آواز آ رہی ہے آپ کو رئیسہ جی سوا جی سمجھ رہی ہیں مثالیں. سوارو فضہ مضاف الیہ اور وہ مضاف کی جنس کو بیان کر رہی ہے. سوار یعنی کنگن تو یہاں پہ من مانا جائے گا سوار من فضۃ. نور الشمس مضاف الیہ مضاف کا مالک ہے نا نور للشمس. یہ کہہ رہے ہیں چھ ہنگام کس وقت مضاف کسب تعریف کرتا ہے اور کس وقت کسب تخصیص کرتا ہے. مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف کسب تعریف کرتا ہے اور اگر مضاف الیہ نہ ہو تو مضاف کسب تخصیص کرتا ہے. مثال دیجیے آپ کے غلام زیدین تو زید غلام نے زید سے کسب تعریف کیا. غلام رجلین یا معلمین تو وہاں سے کسب تخصیص کیا جب دونوں نکرہ ہو تو جب دونوں نکرہ ہو تو. جی کسا ابھی دوسرے نمبر سے جوائن تھی. آیا مضاف مانند مضاف الیہ دارہ اعراب خاصیہ. مضاف الیہ خاص اعراب ہے نا ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کیا مضاف کوئی خاص اعراب ہے کہ نہیں. جیسا عامل ہوگا اس میں ویسا ہوگا. اگر حرف دینے والا عامل آ جائے جہاں فعل ہے نا سپاہی تو غلام ہو جائے تو غلام مرفوع ہو جائے گا. رائت تو آ جائے غلام چاہیے. رئیسہ کسا ایسا ہی ہے نا. ادھر دیکھیے انہوں نے کہا کہ مضاف اضافت جب ہوتی ہے ایک قسم کو دوسرے کی طرف جب نسبت دی جاتی ہے اس طرح کہ پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ایک نقطہ بتایا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. دیکھیے غلام سعید دیکھیے سعید مجرور ہے نہیں. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے لیکن کیا مضاف کا اعراب بھی مخصوص ہے جیسے اس کا مخصوص ہے نہیں. وہ عامل کا اعتبار سے ہے. اگر یہاں پہ آ جائے جاء فعل تو یہ ہو جائے گا فاعل غلام سعید. اور اگر یہ رأیت ہو جائے میں نے دیکھا رأیت فعل و فاعل جی تو اس کا مفعول کہاں ہے تو یہ غلام سعید میں نے سعید کے غلام کو دیکھا. اور اگر یہاں پہ آ جائے اس کا مین تو پھر یہ ہو جائے غلام سعید. مضاف الیہ کا اعراب مخصوص ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے لیکن مضاف کا اعراب عامل کے اعتبار سے جیسا اس کے اوپر عامل عمل کر دے ویسا اس پہ اعراب آئے گا. صحیح ہے نا کسا علی عباس حفنان جوہر جی مولانا. اسم ہے دائم الاضافہ چھ فرقی بسائر اسمہ دارن. دائم الاضافہ جو اسم ہے وہ باقی دوسرے اسما سے کیا فرق رکھتے ہیں. باقی اسماء مضاف بھی واقع ہو سکتے ہیں غیر مضاف بھی لیکن اسماء دائم الاضافہ فقط اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہیں. ہمیشہ مضاف ہوں گے. ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے رئیسہ.
नेटवर्क जी مولانا किसा नीचे अस्माए दायमुल इजाफा ज़ैल नीचे के दायमुल इजाफा अस्मा का तर्जुमा कीजिए। मिस्ल मानंद किला मानंद कुल सबके साथ लदुन नजदीक वरा पीछे अमाम पीछे सामने अज से यानी आगे ओलू यानी मालिकान साहिबान जू यानी साहिब सिवा यानी अलावा जमी यानी सबके साथ बाद सबके यानी साथ कुछ के अलावा के अलावा इसमें अव्वल रब इसमें दुगो में इजाफत को नहीं यहाँ अलग अलग दो इसम दे रखे हैं हर जोड़े जोड़े करके आप इजाफत कीजिए और जो लाजिम चेंजिंग है मुजाफ मुजाफ इलैहि की वो लाइए। दीनुन लिल इस्लाम दीनुल इस्लाम है दीनुल अल इस्लाम है तो आप कहेंगे दीनुल इस्लाम है दीनुल इस्लाम है बेरब्बिन नास हो गया रब्बिन है अन्नास से है तो हो जाएगा इस पे तनवीन हट जाएगी ठीक है इसमें इस्लाम में हो जाएगा बेरब्बिन नास से हो जाएगा। मुअल्लिमान अल मदरसते नून गिर जाएगा मुअल्लिमान अल मदरसते रईसा समझ में आ रहा है नहीं जी मौलाना मुअल्लिमून अल मदरसते हो जाएगा मुअल्लिमून मदरसते अल मदरसते मुजाफ इलैहि पे जर भी लाइए मुअल्लिम क्यों किया नून क्योंकि तनवीन नून और तस्निया कर जमा का नून कबूल नहीं करता मुजाफ अल किताब सईदीन अलिफ लाम कबूल नहीं करता किताबो सईदीन मुदारातुन नासे मुदारा अल-इस्लाम नहीं इसमें तो मुजाफ इलैहि पे तो अलिफ लाम आ सकता है रईसा मुजाफ नहीं आ सकता। मुदारातुन नासे अखवाने या मुतकल्लिम है अखवाया अखवानी अखवाया अब आप कहेंगे पता अखवाया क्या है ना जी महल्लत मजरूर है मुजाफ इलैहि इखवतुन या इखवती आप इखवती क्यों तो या एराब पोशीदा है ना इखवती या मुजाफ इलैहि है और महल्लत मजरूर है किताबी जो है और ये ते पे कसरा या की वजह से आ गया अल किताबैने अत-तिलमीज़ु किताबा हो जाएगा क्योंकि हाँ किताबे तिलमीज़े किताबे या पे कसरा आ जाएगा इल्तिक़ा साकिनैन हो रहा ना या में हटके में किताबे तिलमीज़े अल कुतुबु तला अल हट जाएगा कुतुबु तलामी से दाखिलुल मुतअल्लिमीना हो मुतअल्लिमी हो मुतअल्लिमी है मुअल्लिमैन अल खैर मुअल्लिमी मुअल्लिमिल खैर यौमाने हो यौमा समझ में आ गया रईसा कैसे मुजाफ इलैहि जोड़ के तब्दीली की मुजाफ से तनवीन और अलिफ लाम हटा दीजिए मुजाफ इलैहि पे जर दे दीजिए। दर जुमले हाई ज़ैल नीचे के जुमलों में आपको मुजाफ और मुजाफ इलैहि मुअय्यन करना है बताना है और फिर उसकी नौइयत बतानी है और अलामत इराब मुजाफ इलैहि का बताना है। अगर मुजाफ इलैहि तो मजरूर होता है लेकिन अलामत जर क्या है ये बताना है। आप पहले मुअय्यन कीजिए आप तो मुजाफ है इल्म मुजाफ इलैहि तर्क मुजाफ है अमल मुजाफ इलैहि आफत मुजाफ है अमल मुजाफ इलैहि तर्क मुजाफ है इखलास मुजाफ इलैहि। तो आखिर में अलामत जर कसरा है आफत मुजाफ है इल्म मुजाफ इलैहि है तर्कुल अमल में भी सेम टू सेम है ये अलामत जर कसरा है अमल में भी मुजाफ आफत मुजाफ इलैहि अमल मुजाफ इलैहि अलामत जर कसरा है अलामत जर यहाँ भी कसरा है। इल्म की आफत क्या है मुसीबत क्या है उस पर अमल करना छोड़ देना और अमल की आफत क्या है उसमें मुखलिस ना को इखलास को तर्क कर देना। उन्वानुल अक्ल मुजाफ क्या है किसा उन्वान अक्ल मुजाफ इलैहि है मजरूर है अलामत जर क्या है कसरा। मुदारातुन नासे में भी अलामत जर और नासे मुजाफ इलैहि में अलामत जर कसरा है मुदारात मुजाफ है जी। अशरफुल गिना सबसे बेहतरीन और शरीफ मालदारी क्या है तमन्नाओं को तर्क कर देना। अशरफुल गिना अशरफ मुजाफ है गिना मुजाफ इलैहि है लेकिन अलामत जर कसरा पोशीदा है। ऐसे ही मुना में भी अलामत जर कसरा पोशीदा है ये मुजाफ है मुजाफ इलैहि।
ذلت العالم، عالم کی ذلت، عالم مضاف الیہ ہے، ذلت مضاف ہے، انکسار مضاف ہے، سفینت مضاف الیہ ہے جی، غیر مضاف ہے، ہاں مضاف الیہ ہے، مع مضاف ہے، ہاں مضاف الیہ ہے۔ آئیے ذلت، دیکھیں مضاف کا اعراب تو جیسا عامل ویسا، یہاں مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، عالم مضاف الیہ علامت جر کیا ہے؟ کسرہ، انکسار بولیے انکسار مضاف ہے لیکن اس پہ جر کیوں ہے مضاف؟ کاف کی وجہ سے حرف جر اس پہ آیا ہے، لیکن مضاف الیہ سفینت ہے، علامت کسرہ ہے، معہا، مع مضاف ہے، ہاں مضاف الیہ محلن مجرور ہے کیونکہ ہاں مبنی ہوتا ہے، ایسی غیر و میں بھی من التواضع السلام علی کل مضاف من تمر مضاف الیہ ہے، تو من محلن کیا ہے؟ مجرور ہے، ٹھیک ہے، دون شرف، دون شرف، دون مضاف شرف مضاف الیہ محل لفظا مجرور ہے، علامت جر کسرہ ہے، خود شرف دیکھیں دون مضاف شرف کی طرف، شرف مضاف مجلس کی طرف، مجلس علامت جر کسرہ ہے، سمجھ میں آیا رئیسہ؟ جی مولانا۔ عمومی تمرینیں کل کر کے لائیں گے آپ لوگ، عمومی تمرینیں کل کریں گے۔ عمومی تمرینیں، عمومی سے مطلب یعنی اب سارے اعراب کے اسم کے 3 اعراب پڑھ لینا، رفع جر نصب ساری اس میں دیں گے، اس میں مرفوعات بھی ہوں گے، منصوبات بھی، مجرورات بھی، ٹھیک ہے، جی کل آپ کر کے لائیں گے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ورسل فت۔